السلام علیکم ڈیئر لسنرز، سونیا نائٹس میں خوش آمدید۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ایڈکٹ بائی زینب راجپوت، ایپیسوڈ نمبر 7۔ تو میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ سیٹی بجاتا لاپرواہی سے کمرے میں آیا تو خالی بیڈ کو دیکھ آنکھیں چھوٹی کیے وہ طاہرانہ نگاہ پورے روم پر ڈالی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ صوفے پر کمفرٹیبل میں لپٹی ایزل کو اپنی نیلی نگاہوں سے گھورتا وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ایزل آنکھیں میجے سوتی بنی رہی۔ جانم، یہاں کیوں سوئی ہیں آپ؟ وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے جانے کتنی محبت ہو ان دونوں کے درمیان، اور ایزل اس سے لڑ کے صوفے پر لیٹی ہو۔ ایزل کے جواب نہ دینے پر وہ ہاتھ سینے پر لپٹے محبت بھرے لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ ایزل کا کوئی ارادہ نہیں تھا اسے جواب دینے کا، جبھی سونے کا ناٹک کرتی لیٹی رہی۔ شاہ میر کی نیلی آنکھیں چمکی تھیں۔ ایک بھرپور نگاہ اس نازک سی جان پر ڈالے وہ دھیمے قدم اٹھاتا آگے بڑھا، اور ایک جھٹکے میں کسی گڑیا کی مانند اسے باہوں میں بھرا۔ شاہ میر، کیا کر رہے ہو؟ خود کو حلا میں محسوس کرتی وہ اپنی غزالی آنکھیں پھیلائے حیرت و پریشانی سے پوچھنے لگی۔ جان، تم گر جاؤ گی، بس بیڈ پر لے جا رہا ہوں، وہ ہنستے ہوئے گویا ہوا۔ تو دائیں گال میں ابھرتے گھڑے کو دیکھ ایزل نے تانگی سے وہ واحد مرد تھا جو غصے، مسکراہٹ، حتیٰ کہ ہر روپ میں حسین ترین دکھتا تھا۔ مجھے نہیں سونا بیڈ پر، ایزل نے نظریں اس کے چہرے سے ہٹائے کہا۔ اور ایسا ممکن نہیں ہے جان کہ شاہ میر بیگ روم میں ہوتے ہوئے ایزل شاہ میر بیگ سے دور سوئے۔ اس کے حسین چہرے پر بکھرتی خفگی ٹماٹر کی طرح سرخ ہوتی چھوٹی سی ناک کو دیکھ وہ لب دانتوں تلے کچلنے لگا۔ مگر مجھے نہیں سونا، شاہ میر کے چہرے کو سنجیدگی سے دیکھتی وہ سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی۔ شاہ میر نے جیسے ہی اسے بیڈ پر اتارا وہ تیزی سے اٹھی۔ ایزل، چپ چاپ لیٹو، مجھے کچھ بتانا ہے تمہیں۔ شاہ میر نے پینترا بدلا۔ کیا بتانا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ انکل نے کیا کہا؟ شاہ میر کے چہرے پر فکر کے تاثرات دیکھ ایزل پاؤں لٹکائے بیڈ پر بیٹھی۔ کیا بتاؤں؟ شاہ میر نے مصنوعی لاچارگی سے کہا، اور پھر ایزل کے قریب اسی کیسے انداز میں بیٹھا۔ سب بتاؤ، کیا بات ہوئی انکل سے؟ ایزل گھبراہٹ سے اس کے بازو کو پکڑتے پوچھنے لگی۔ شاہ میر کی شارپ نگاہیں اپنے بازو پر دھرے اس نازک سے سفید مومی ہاتھ سے ہوتی گلابی سوٹ میں ملبوس اس حسین دوشیزہ پر اٹکی۔ ڈیڈ نے کہا ہے کہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے اگر میں نے ان کے فیصلے سے انکار کیا۔ مزید لاچارگی طاری کرتے وہ کندھے جھکا گیا۔ ہونٹ بھی ڈھیلے چھوڑ دیے۔ گولڈن خوبصورت بال اس کے ماتھے سے چپکے ہوئے تھے۔ ایزل کی آنکھیں حد درجہ پھیلی، دھڑکنیں پریشانی سے تیز اور کبھی مدھم ہو رہی تھیں۔ کیا؟ ایزل کو ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ رضا اپنے اکلوتے بیٹے کو ایسے دھمکائیں گے۔ ہاں، میں نے بھی ایسا ہی ری ایکشن دیا تھا ڈیڈ کو، مگر انہوں نے کہا کہ وہ میری کوئی بات نہیں سنیں گے اور ایزل سے بھی خود بات کریں گے۔ آنکھیں جھپکاتا وہ اپنے مائنڈ میں بنائی تازہ ترین فلم اب ایزل کے سامنے دھماکوں کے ساتھ پیش کر رہا تھا۔ نہیں، اب کیا ہوگا؟ ایزل کا حسین چہرہ پھک پڑ گیا۔ شاہ میر نے آئی برو موڑے ہونٹوں کو گول کرتے اسے دیکھا۔ جو بھی ہوگا کل دیکھیں گے، ابھی کے لیے سو جاؤ۔ شاہ میر اس کی اس قدر پریشانی کو دیکھ فوراً سے اسے بازو سے پکڑتے بیڈ پر لیٹانے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ ایزل نے بے چینی سے کہتے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ چپ چاپ لیٹی رہو اگر میری مدد چاہیے تو، ورنہ میں کچھ مدد نہیں کروں گا، شاہ میر نے اسے ڈرایا۔ ایزل سوچ میں پڑ گئی۔ اگر شاہ میر نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو پھر وہ یقیناً اس گھر سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہونے والی تھی۔ ٹھیک ہے، میں سو جاتی ہوں، مگر تم میری مدد کرو گے نا انکل کو منانے میں؟ ہاں یار، ابھی گیا تو ہوں ڈیڈ کے پاس، ان سے کہا بھی ہے کہ میڈیا کو مت بلائیں، اب صبح پھر سے کہوں گا۔ شاہ میر نے 3 سے 4 بار سر کو ہاں میں جنبش دی اور ساتھ ہی آنکھیں بھی جھپکی۔ اچھا، پھر میں سو جاتی ہوں، ایزل نے بے بسی سے کہتے کوشنز پھر سے درمیان میں رکھنے شروع کر دیے۔ شاہ میر خاموش نگاہوں سے اس کی ساری کارروائی کو دیکھتا
اب چلتا اپنی سائٹ پر گیا اور شرٹ اتارتے نیچے پھینکتا وہ پھلانگتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا۔ اپنی ٹانگیں کلوز رکھو، میرے علاقے میں نہیں آنی چاہیے۔ ایزل نے اس کی ٹانگ کو ہاتھ سے دوسری طرف کرتے غصے بھری آواز میں وارننگ دی۔ خلاف معمول وہ چپ چاپ لیٹ گیا۔ ایزل کے لیے ہضم کرنا مشکل تھا مگر وہ کمفرٹیبل سر تک تانے رخ دوسری طرف کرتی لیٹ گئی۔ شاہمیر نے لیمپ کو آف کیا اور پھر لب پھیلائے اپنی شیطانی مسکراہٹ کو دبایا۔ موبائل فون اٹھاتے اس نے مصنوعی بیل آن کرتے جلدی سے پاس پڑے میز پر رکھا۔ کمرے میں ایک دم سے بٹر کے بھونکنے کی آواز سنتے ایزل کا دل خوف سے اچھلتا حلق میں اٹکا۔ اس نے خوفزدہ سا ہوتے کمفرٹیبل کو دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ اسے لگا کہ شاید یہ اس کا خوف یا وہم تھا، مگر ہر بڑھتے لمحے کے ساتھ بٹر کی آواز مزید خوفناک ہوتی چلی گئی۔ ایزل کا چہرہ یکدم سے پسینے سے تر ہو گیا۔ وہ چیختی ایک دم سے جگہ سے اٹھتے شاہمیر کی طرف لپکی۔ شاہمیر! وہ ہکلاتی ہوئی خوفزدہ سی آواز میں اس کے سینے سے لگی بولی۔ کیا ہوا جانا؟ شاہمیر نے فراخ دلی سے اپنے بازو کا مضبوط حصار ایزل کی کمر کے گرد مضبوط کیا اور بالوں میں بوسہ دیتے وہ اس سے استفسار کرنے لگا۔ شاہمیر! وہ تمہارا کتا! خوف سے اس سے الفاظ بھی ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ آج دوسری بار وہ خود اس کی پناہوں میں سمائی تھی اور یہ لمحات گزرتے وقت سے بھی زیادہ وسوخیز اور جان لیوا تھے شاہمیر بیگ کے لیے۔ وہ لرزتا نازک وجود اس کی باہوں میں سمٹا شاہمیر بیگ کی دھڑکنوں کو پلوں میں منتشر کر گیا۔ ڈونٹ وری جان، اب تم شاہمیر بیگ کی باہوں میں ہو اور تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں دے سکتا۔ ایزل کی پیشانی پر ہونٹ رکھتے شاہمیر نے دوسرے ہاتھ کی مدد سے سیل فون کو آف کیا۔ ایزل کافی دیر تک اس کے سینے میں منہ دیے لیٹی رہی۔ شاہمیر کا بھاری ہاتھ ایزل کی آبشار کو سہلا رہا تھا۔ کمرے کا ماحول اچانک سے حدت بھرا ہوا تھا۔ معنی خیز سی خاموشی میں وہ دونوں ایک دوسرے کی دھڑکنوں کے رقص کو سن رہے تھے۔ ایزل نے نامحسوس انداز میں اس کے کندھوں کو چھوڑا اور پیچھے سرکنے لگی، جب شاہمیر نے ایک دم سے اتنی ہی تیزی سے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے اس کے چہرے کو سنجیدگی سے دیکھا جو اسے ہی غصے سے گھور رہی تھی۔ چپ چاپ لیٹی رہو، کہاں نہیں جاؤں گا۔ وہ نظریں اس کے نقش پر پھیرتا گہرے لہجے میں بولا، میں کون سا ڈرتی ہوں تم سے، مگر مجھے ایسے نیند نہیں آئے گی۔ وہ ناک سکڑ کر بولی۔ شاہمیر کے موتیوں سے دانت ہونٹوں میں سے نمودار ہوتے اس کی مسکراہٹ کو مزید پرکشش بنا گئے۔ چھت پر مزین ان شارٹ ڈم لائٹس کے سبب وہ ایک دوسرے کے چہرے کو بآسانی دیکھ پا رہے تھے۔ پہلی بات مجھے پسند آئی تھی مگر دوسری نہیں، شاہمیر نے اسی کے انداز میں ناک سکڑ کر کہا اور جھکتے ایزل کے گلابی نرم و ملائم گال پر ہونٹ رکھے۔ وہ جوں ہی پیچھے ہٹا ایزل نے غصے سے اپنا گال زور زور سے ہاتھ سے رگڑا۔ شاہمیر کی آنکھیں چمکیں۔ ایزل کے سر کے نیچے حمائل کیے ہاتھ کو ایزل کی گردن کے گرد لپٹتے اسے دوسرے گال پر پہلے سے بھی زیادہ شدت سے بوسہ دیا۔ ایزل سر کو زور زور سے آگے پیچھے کرتی شاہمیر کو اس کے ارادوں میں کامیاب ہونے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ ناممکن ہی تھا۔ شاہمیر نے اس کے گال پر بوسہ دیے ایزل کے لال انگارہ چہرے کو دیکھ آنکھ دبائی۔ ایزل نے پھر غصے سے ناک پھیلائے اپنے گال کو رگڑا۔ یہ ایک خاموش لڑائی تھی جو دونوں کے مابین سوتے وقت بھی جاری تھی۔ شاہمیر نے اب کی بار ایک دم سے ایزل کو سمجھنے سے پہلے ہی اس کی حسین تھوڑی کے گھڑے پر لب رکھے۔ ایزل نے غصے سے اپنے بازو سے تھوڑی کو رگڑا۔ گالوں کے بعد اب اس کی تھوڑی بھی سرخ انار ہو چکی تھی۔ شاہمیر کا ایک ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپٹا تھا جس کے سبب وہ ہل نہیں پا رہی تھی، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی نازک کمر کو دبوچے ہوئے تھا اور رہی سہی کسر اس کے بھاری ٹانگ نے پوری کر دی تھی جو اس نازک سی جان پر لپٹی پڑی تھی، جس کے سبب وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ شاہمیر نے اس کے تپے چہرے کو دیکھا اور اب کی بار ناک پر لب رکھے اور پھر ماتھے پر بوسہ دیا۔ ایزل نے آنکھیں بند کرتے جیسے خود پر ضبط کرنا چاہا تھا۔ شاہمیر! اپنا گھٹیا پن بند کرو، وہ گھررائی تھی۔
اور اس کا یہ غصے بھرا روپ شامیر کے دل کو مزید گدگدا رہا تھا۔ آج سے پہلے یہ سب حرکتیں اس کے لیے وقت کا ضیاع ہی تھی، مگر آج اسے ان سب حرکتوں، ان لمحات، اس حسین لڑکی کو چھوتے اپنے ہر لمس سے ایک عجیب سی سرشاری روح تک اترتا سکون میسر آ رہا تھا، ایسا کچھ جس سے آج سے پہلے شامیر بیک محروم رہا تھا۔ شامیر کی بے باک نگاہوں کا فوکس ایزل کے خوبصورت ہونٹ تھے۔ شامیر نے ایک دم سے جھکتے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھنا چاہے، مگر اس سکون، اس لمس کو محسوس نہ کرتے شامیر نے ایک دم سے آنکھیں کھولیں تو نظریں ایزل کی شفاف ہتھیلی پر پڑیں، جو وہ اپنے ہونٹوں پر رکھتی دفاع کر چکی تھی۔ یہ چیٹنگ ہے ایزل، شامیر نے منہ بسورتے کہا۔ اب اگر تم نے کوئی بھی حرکت کی شامیر تو میں اس بیڈ سے کیا اس کمرے سے ہی نکل جاؤں گی۔ ایزل کے لہجے میں واضح وارننگ تھی۔ شامیر نے منہ بسورا۔ وہ جانتا تھا اب اگر اسے تنگ کیا تو وہ شیرنی اسے چھوڑے گی نہیں۔ جبھی کسی بچے کی طرح اس کے سر کو تھپکتے اپنے سینے سے لگائے وہ سر پر بوسہ دیے آنکھیں موندے گڈ نائٹ کہتا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ایزل نے شکر بھرا سانس فضا کے سپرد کرتے آنکھیں موندیں۔ وہ گہری نیند میں تھا جب آنکھوں پر پڑتی تیز روشنی نے مجبوراً اسے کروٹ بدلنے پر مجبور کیا تھا۔ آنکھوں کو امیجتا وہ بے حد بے چینی سے کروٹ در کروٹ بدلتا رہا۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی بے چین رہا، مگر نیند میں پڑے اس خلل کے سبب اس کی نیند اب ٹوٹ چکی تھی۔ نیند سے بھری سرخ ہوئی نیلی آنکھوں کو کھولے اسے اپنے بائیں جانب بیڈ کو ٹولا، جہاں ایزل کو محسوس نہ کرتے وہ جھٹ سے اٹھا تھا۔ نگاہیں آگے پیچھے دوڑائی تو ایک جگہ پر نظریں صاف سی رہ گئیں۔ کئی لمحوں تک شامیر کا سانس رکا رہا۔ ماتھے پر بکھرے سنہری بالوں میں سے بھی بل واضح نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا جب ایزل نے زمین پر سر رکھتے سجدہ کیا۔ کھڑکی سے ٹکراتی سحر کی خوبصورت روشنی اس حسین لڑکی کے وجود کو نمودار، انمول دکھا رہی تھی۔ وہ سیدھی ہوئی اور پھر چند ثانیوں کے بعد دوسرا سجدہ کیا۔ شامیر کسی ٹرانس میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ خواب کی سی کیفیت میں بیڈ سے اترا، قدم خود بخود ہی اس لڑکی کی جانب اٹھے جس کا حسین چہرہ روشنی سے منور تھا۔ سفید حجاب کے ہالے میں لپٹا وہ پریوں سا حسن کسی پر بھی جادو کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور اس وقت شامیر بہت واقعی اس کے حسن کے جال میں پھنس چکا تھا، یا پھر اس عبادت کا اثر تھا کہ وہ کسی سحر میں بندھا۔ ایک گھٹنا پھیلائے دوسرے کو یوں ہی کھڑا کیے بے ترتیبی سے ایزل سے 2 انچ کے فاصلے پر بیٹھا یک ٹک اسے دیکھے گیا، جو نہایت خشوع و خضوع سے عبادت الہی میں مشغول تھی۔ اور پھر اس نے سلام پھیرا تھا، پہلے دائیں کندھے پر پھر بائیں کندھے پر۔ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ایزل نے سلام پھیرنے کے بعد حیرت سے اسے دیکھتے پوچھا۔ شامیر نے سرخ لبوں پر زبان پھیری۔ اس نے سن رکھا تھا کہ اگر کوئی عورت مرد کو نماز پڑھتا دیکھ لے تو وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ مرد اس وقت حسن کے سب سے اوپری درجے پر ہوتا ہے، مگر آج اسے یہ غلط لگا تھا۔ ایزل شامیر بیگ کو اس کیفیت میں نماز فجر ادا کرتا دیکھ اسے اندازہ ہوا تھا کہ صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورت بھی خدا کی عبادت کرتی انتہا کی خوبصورت دکھتی ہے۔ وہ لڑکھڑایا۔ نیلی آنکھوں کا مرکز صرف وہ چاند سا چہرہ تھا جس کا ہر نقش خدا کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ نماز پڑھنے تو نہیں آئے ہوگے غالباً، ایزل نے جان بوجھ کر طنز کیا۔ وہ ابھی تک جائے نماز پر بیٹھی تھی، سر کو جھٹکتے فوراً سے ہاتھ جوڑے دعا مانگنے لگی۔ شامیر کا چہرہ ایک دم سے سرخ پڑا تھا۔ اسے یاد تھا بچپن میں اس نے کتابوں میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ان سب کے متعلق پڑھا تھا، بلکہ رضا کے ساتھ کئی بار تو عید کی نماز بھی پڑھی تھی۔ وہ ہر بار اپنی ماں سے ان سب چیزوں کی بابت خوشی خوشی پوچھتا تھا۔ ہمارا مذہب اپنے اندر اتنی خوبصورتی، اتنی کشش رکھتا ہے کہ غیر مسلم تک اس سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتے۔ پھر وہ تو ایک مسلم گھرانے کا بچہ تھا جس کی تربیت لبرل طریقے سے ہوئی تھی۔ تہمینہ بیگم اسے ہر بار کہا کرتی تھی کہ یہ سب صرف پڑھنے کی حد تک ہے،
اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ واقعی میں شامیر بیگ نے بھی یہی سوچ لیا تھا کہ یہ سب پڑھنے کی حد تک ہے۔ نماز پڑھو گے؟ جائے نماز طے کر کے رکھتی وہ لڑکی سے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ پوچھنے لگی، اس شخص سے جو اس کے باپ، اس کی ماں، بہن سب کا قاتل تھا، مگر اس وقت وہ اسے خدا کا بندہ سمجھ کر دعوت دے رہی تھی، نہ کہ اپنے گھر بار کا قاتل۔ شامیر کا دل خوف سے یکبارگی دھڑکا، وہ زندگی میں پہلی بار نگاہیں چرانے لگا۔ اتنے سال گزر چکے تھے، اسے تو وضو تک بھول چکا تھا۔ وہ اٹک گیا۔ اپنی یونیورسٹی کا سب سے شارپ مائنڈ اسٹوڈنٹ جو کبھی کسی اسپیچ مقابلے میں ایک گھنٹے کی تقریر کرتے نہیں اٹکا تھا، وہ آج اٹک رہا تھا۔ چہرے کے تاثرات میں بے چینی حد سے زیادہ بڑھ رہی تھی۔ مجھے جاگنگ کے لیے جانا ہے تو اسی لیے اٹھا تھا، تم سو جاؤ۔ میں بس اسی لیے تمہارے پاس بیٹھا تھا کہ تمہیں بتا سکوں، وہ حشاش بشاش لہجے میں بولا، مگر آنکھیں زبان کا ساتھ نہیں دے پائی تھیں۔ ایزل نے پہلی بار اس شخص کو طرز بھری ہمدردی کی نگاہ سے دیکھا تھا، اور پھر سرد سانس فضا کے سپرد کرتے وہ اب سکون سے سونے کی غرض سے بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ آنٹی، شامیر کہاں گیا ہے؟ ابھی تک واپس نہیں لوٹا؟ دن کے 12 بج چکے تھے، مگر شامیر ابھی تک واپس روم میں نہیں لوٹا تھا۔ مسز مارگن بڑی نفاست سے پچھلے 1 گھنٹے سے شامیر کے روم کی تفصیلی صفائی کر رہی تھی۔ ان کے آنے کے بعد ہی ایزل خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ شامیر جلد از جلد واپس کمرے میں آئے تاکہ وہ اس سے بات کر سکے کہ وہ پھر سے رضا سے میڈیا کو بلانے سے انکار کرے، مگر وہ سحر کا گیا ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ جبھی فکر مندی سے مسز مارگن سے پوچھا، بیٹا بابا تو صبح ہی کہیں چلا گئے تھے۔ مسز مارگن نے آنکھوں پر لگے اپنے چشمے کو درست کرتے مدھم سی اسمائل سے کہا، تو ایزل مزید جذبز ہوئی۔ وہ متفکر سی ناخن منہ میں ڈالے کترنے لگی، بیٹا ایک بات ہے، میر بابا آپ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ مسز مارگن کو وہ معصوم لڑکی کافی اچھی لگتی تھی۔ رباب کی نسبت وہ ایزل کو شامیر کے لیے بہترین انتخاب سمجھتی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایزل ان کی غیر متوقع بات پر گھبراہٹ سے پہلو بدلنے لگی۔ چہرہ دمک رہا تھا۔ اس کے غصے سے سرخ چہرے کو مسز مارگن اس کی شرم تصور کرتے ہنسنے لگی۔ ارے بابا، تم پاکستانی لڑکیاں بھی بڑے شائع ہوتی ہو، ہسبینڈ کا نام سنتے ہی چہرے ریڈ ہو جاتا ہے۔ تمہیں پتہ، میر بابا نے مسٹر بیگ سے بہت بحث کی صبح کے وقت۔ مسز مارگن نے مسکراتے ہوئے ایزل کے علم میں اضافہ کیا۔ ایزل ناسمجھی سے آنکھیں چھوٹی کیے انہیں دیکھنے لگی۔ بھلا اس میں محبت کی بات کہاں سے آئی؟ کیوں بحث کی شامیر نے انکل سے؟ ایزل کے ذہن میں تھا کہ وہ ضرور میڈیا کے آنے پر ہنگامہ کرے گا اور شاید صبح وہ اسی وجہ سے رضا سے جھگڑا ہو، ورنہ مسٹر بیگ میڈیا کو کل بلانا چاہتا تھا کیونکہ آج ان کا خاص میٹنگ تھا، مگر بابا بہت جھگڑا کہ میڈیا کو آج ہی بلانا ہے۔ پھر بابا کی ضد کے آگے مسٹر بیگ خاموش ہو گیا، جیسے ہر بار ہو جاتا تھا۔ مسز مارگن نے اپنے تئیں اسے خوشخبری سنا رہی تھی، جبکہ ایزل کی آنکھیں حیرت و صدمے سے مزید گہری ہوئی۔ وہ ایک دم سے جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے کیا ہوا بیبی، آپ کیوں اٹھا جگہ سے؟ مسز مارگن ایزل کو دیکھ متفکر سی پوچھنے لگی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ شامیر نے ایسا کہا تھا کیا سچ میں؟ ایزل کے لیے یقین کرنا ناممکن تھا۔ جو شخص اسے خود اپنے ہی منہ سے کئی بار اعتراف کر چکا ہو کہ وہ خود میڈیا کے سامنے نہیں جانا چاہتا، اب وہ کیسے مان لیتی کہ وہ اپنے باپ سے اسی بات کی وجہ سے جھگڑ رہا ہو؟ ہاں بیبی، میں پاس ہی کھڑا تھا، روم کی صفائی کر رہا تھا جب بابا نے یہ سب کہا مسٹر بیگ کو۔ مسز مارگن نے اپنی بات پر زور دیتے کہا تو ایزل کو یقین ہو گیا کہ کہیں نہ کہیں شامیر اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ آنٹی، آپ نے میری آنکھیں کھول دیں۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے ایزل غصے سے لال پیلی ہوتے دانت پیستی بولی، اس میں شکریہ کیسا ہے؟ میں تو آپ کو دیکھتے ہی پہلے دن سمجھ گیا تھا کہ اب میر بابا آپ سے محبت کرنے لگے گا، اور پھر آپ جیسی کیوٹ سی لڑکی ان کے ساتھ کتنی پیاری لگے گی۔ مسز مارگن کے لہجے میں ستائش اور محبت ہی محبت تھی ایزل کے لیے۔ ایزل نے سرد سانس فضا کے سپرد کی، مگر وہ چاہ کر بھی مسکرا نہیں پائی تھی۔ مسز مارگن ماں، دروازے پر کھڑے رضا نے سنجیدگی سے مسز مارگن کو مخاطب کیا۔ یس سر، وہ فوراً سے سیدھی کھڑی ہوتے بولی، آپ تھوڑی دیر کے لیے جائیں، مجھے بیٹی سے بات کرنی ہے۔ اوکے سر۔
مسز مارگن خاموشی سے روم سے باہر نکلی۔ ایزل بے چینی سے انگلیاں چٹکانے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اکیلے کیسے رضا کو منائے گی۔ اگر انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ لیا تھا تو ضرور کچھ سوچ کر ہی لیا ہوگا، اور اب اگر وہ اس کے پاس آئے تھے تو یقیناً انہیں امید نہیں تھی کہ وہ ایزل کو منا لیں گے۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ ایزل کے قریب جاتے، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگے۔ میں ٹھیک ہوں انکل، لبوں پر زبان پھیرتی وہ مسکرانے کی ناکام سی کوشش کرتے بولی۔ بیٹھو، مجھے کچھ اہم بات کرنی ہے۔ اسے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے وہ صوفے کی جانب بڑھے۔ ایزل بے چینی سے بیٹھی تھی، دل عجیب سا خوف زدہ ہو رہا تھا۔ بیٹا، میں جانتا ہوں کہ آپ شامیر کو معاف کر دیں اور اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کریں۔ کافی دیر بعد خاموشی کو توڑتی رضا کی سنجیدہ روبدار آواز سنتی ایزل بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے انہیں دیکھنے لگی۔ انکل، آپ؟ بیٹا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ آپ کیا ٹھیک کہہ رہے ہیں انکل؟ آپ کے بیٹے کی وجہ سے میرے ماں باپ بہن مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میرا ہنستا بستا گھر لمحوں میں اجڑ گیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے قاتل بیٹے کو معاف کر کے خوشی خوشی اس کے ساتھ گھر بسا لوں۔ وہ دو ٹوک بات کرنے کی عادی تھی، پھیر کر یا پھر الجھا کر باتیں کرنا اسے پسند نہیں تھا۔ جبھی سیدھی سے اپنی بات بیان کی۔ رضا کے لبوں کو فکل سا لگ گیا۔ ایزل کے لب و لہجے میں جتنی نفرت شامیر کے لیے جھلک رہی تھی، اسے کوئی بھی محسوس کر سکتا تھا۔ دیکھو بیٹا، یہ سب کچھ ایک حادثہ تھا۔ شامیر کی پرورش جس ماحول میں ہوئی ہے، جس علاقے سے وہ تعلیم حاصل کرتا رہا ہے، وہاں اس کے لیے یہ سب ایک عام سی بات ہی ہے۔ میں اس کی صفائی نہیں دے رہا یا پھر یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹھیک ہے، مگر ساری غلطی اس کی نہیں۔ وہ نہیں جانتا کہ ایک عام سی فیملی میں بیٹی کا شادی کے دن غائب ہو جانا کتنا غلط ہے۔ دراصل یہ سب اس دن سے شروع ہوا جب اس نے تمہیں کہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد اس نے تمہارے متعلق ساری معلومات نکالی اور جاوید سے تمہارے بارے میں بات کی۔ رضا اسے سب سچ بتاتے جا رہے تھے اور ایزل کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آتا جا رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ایسی حرکت کی وجہ سے جاوید خود کو ختم کر لے گا۔ انکل، آپ کے جواز یا پھر آپ کی کسی بھی سچی یا جھوٹی تسلی کو میں قبول نہیں کرنے والی۔ حقیقت کیا ہے آپ بھی اس سے واقف ہیں اور میں بھی، ایزل نے دو ٹوک لہجے میں سپاٹ تاثرات سے کہا۔ رضا کئی لمحوں تک اسے ساخت نگاہوں سے لب بھیجے دیکھتے رہے۔ چلو مان لیا کہ شامیر نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے، تمہاری فیملی کی موت کا قاتل بھی شامیر ہے۔ میں اگر تمہیں اس رشتے سے آزادی دلا دوں تو تب تم کیا کرو گی؟ کون اپنائے گا اس لڑکی کو جو اپنی ہی شادی سے بھاگ گئی، جس کے ماں باپ اس کی وجہ سے مر گئے؟ ایزل کی آنکھوں میں ایک ساتھ جانے کتنے آنسو آئے تھے۔ کپکپاتے ہونٹ اس کی اندرونی تباہکن کیفیت کی غمازی کر رہے تھے۔ دیکھو بیٹا، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں ایک جوان اور کنواری لڑکی کا اکیلے گزر بسر آسان نہیں ہوتا۔ تمہارے گھر کے باقی فرد تمہیں کسی بھی طور ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ رضا ایک کڑوی حقیقت اس کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ ان سبھی باتوں سے کہیں نہ کہیں ایزل بھی واقف تھی، مگر ایک امید، ایک دھاڑس تھی دل کو۔ مگر آج رضا کے کہنے پر اس کا خوف پختہ ہو چکا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ شامیر کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کرے جس کے بعد وہ ساری عمر پچھتائے۔ اسے راہ راست پر لانے والی صرف تم ہو ایزل، صرف تم ہو جو اسے جانور سے انسان بنا سکتی ہو۔ مگر مجھے نفرت ہے آپ کے بیٹے سے، میں مر کر بھی اسے معاف نہیں کروں گی، نہ ہی اسے اپنا شوہر تسلیم کروں گی۔ وہ چلائی تھی۔ کافی دیر سے خود پر ضبط کیا ہوا ضبط ٹوٹا تھا۔ آنسو روانی سے آنکھوں کی باڑ توڑتے بہتے چلے جا رہے تھے، اور رضا اس کی حالت دیکھ مزید تکلیف دہ ہوئے۔ بیٹا، کسی گنہگار کو راہ راست پر لانا تو صدقہ جاریہ ہے۔ بیٹا، جب سے آپ اس کی زندگی میں آئے ہو اسے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا، حالانکہ وہ پہلی آدھی رات کو نشے کی حالت میں لوٹتا تھا۔ اس کے فارم ہاؤس اور دوسرے گھر پہ عموماً کوئی نہ کوئی لڑکی رہتی تھی۔ وہ سگریٹ پیتا تھا، بلکہ ابھی بھی پیتا ہوگا، مگر تمہارے لیے اس کے جنون نے اسے اپنی ساری عادتوں سے دور کر دیا ہے۔ جو انسان محض ایک ضد کے پیچھے اپنی ساری زندگی کو پلٹ سکتا ہے، کیا وہ اپنی ضد کی محبت میں بدل جانے کے لیے نہیں بدلے گا؟ رضا کے پاس اس ہر بات کا جواب تھا۔ ایک باپ جب اپنی بگڑی ہوئی اولاد کو راہ راست پر لانے کے لیے کوئی مہم سی امید بھی دیکھ لے تو وہ اسے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اور یہاں تو انہیں پورا یقین تھا کہ ایزل ان کے بیٹے کو بدل دے گی،
میں بھاگ جاؤں گی، آپ دیکھیے گا۔ رضا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بنا کچھ کہے کمرے سے جانے لگے جب اپنی پشت پر ایزل کی نم آواز سنائی دی۔ آپ پہلے بھی کوشش کر چکی ہیں، جتنی بار اسے دور بھاگو گی وہ اتنا ہی پاگل ہوگا، باقی آپ کو جو بہتر لگے۔ میں بھاگنے میں مدد کر سکتا ہوں۔ وہ کندھے اچکائے ایزل کی جانب دیکھ کر بولے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اس بار بھی ایزل کا پلان ناکام ہی ہوگا۔ آپ چلے جائیں یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں، وہ کافی تیز لہجے میں بدتمیزی سے بولی تھی۔ رضا جانتے تھے اس وقت وہ غصے میں ہیں، جبھی بنا کچھ کہے ڈور کو لاک کیے وہ کمرے سے نکل گئے۔ آنٹی، کیا شامیر آ گیا؟ رات کے 8 بج چکے تھے۔ رضا کے جانے کے بعد سے وہ شامیر کا انتظار کر رہی تھی، جو کہ اب تک روم میں نہیں آیا تھا۔ مسز مارگن ایک سفید گاؤن لے کر آئی تھی ایزل کے لیے، جو اسے آج رات پہننا تھا۔ کافی دیر تک ٹالنے کے بعد بالآخر اسے مسز مارگن کے کہنے پر اس لباس کو پہننا پڑا، اور اب وہ انگلیاں چٹکاتی شامیر کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ نہیں بیٹا، بابا نہیں آیا ابھی، آپ ریڈی رہنا، بس تھوڑی دیر میں آپ کو باہر جانا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے آگاہ کرنے لگی تو ایزل مزید بے چین ہوئی۔ لکنگ ویری ہاٹ ڈارلنگ۔ وہ آندھی طوفان کی طرح روم میں سے ہی کہیں سے نمودار ہوا تھا۔ ایزل کو کمر سے تھامے اس کے کان میں شریر سے لہجے میں سرگوشی کی۔ مسز مارگن مڑتے ان دونوں کو دیکھ ہلکی سی اسمائل دیتے سامان سمیٹنے لگی۔ شامیر، تم کہاں تھے؟ میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں۔ ایزل نے بے چین نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا تھا، جو اس وقت بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس نظر لگ جانے کی حد تک پیارا دکھ رہا تھا۔ باتیں کرنے کو تو بہت وقت ہے، مگر اس وقت ہمیں باہر جانا چاہیے، سب ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ ہنسا تو اس کے گال پر گڑھا مزید گہرا ہوا۔ مگر شامیر، تم نے کہا تھا کہ تم انکل سے بات ہم روم میں آ کر اس بارے میں بات کریں گے، ویسے یہ کلر تم پر مائنڈ بلوئنگ لگ رہا ہے۔ وہ سر تا پیر سفید گاؤن میں لپٹی اس حسین لڑکی کو دیکھ دل سے بولا تھا۔ بالوں کو اس نے حجاب سے چھپا دیا تھا۔ شامیر کو اس کی یہ لک کافی اٹریکٹیو لگ رہی تھی۔ بے ساختہ جھکتے اس نے ہونٹ ایزل کی پیشانی پر رکھے تو ایزل ایک پل کو ساخت سی ہوئی تھی۔ شامیر کی حرکتیں اسے چھونا دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، اور یہاں ایزل بے بس ہو جاتی تھی۔ شامیر کا خوف، جو اس کے دل میں پہلے دن سے بیٹھ چکا تھا، اسے کچھ بھی بولنے نہیں دے پا رہا تھا۔ شامیر نے ایک مسکراتی نگاہ مسز مارگن پر ڈالی اور پھر ایزل کو کمر سے تھامے اپنے ساتھ لگائے وہ شاہانہ چال چلتا روم سے باہر نکلا۔ ایزل ایک دم سے چپ ہو گئی تھی، کہتی بھی تو کیا، اس وقت اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ دونوں انٹرس ایریا میں کھڑے ہوئے تھے جب اسپاٹ لائٹ کی تیز روشنی کا مرکز ان دونوں کی ذات بنی تھی۔ کیمرہ مین دھڑا دھڑ ان کی تصویریں کھینچ رہے تھے، جبکہ کئی لوگ اور مہمان تو اس خوبصورت جوڑی کو دیکھ مبہوت سے رہ گئے تھے۔ رضا بیگ جو نیچے اپنے کسی دوست کے ساتھ کھڑے تھے، ان کے لبوں پر خوبصورت مسکان تھی اور آنکھوں میں رشک۔ ہوتا بھی کیوں نہ، ان کا بیٹا دنیا کے حسین ترین لوگوں میں سے ایک تھا۔ اس کا غیر معمولی حسن اور الٹے کاموں میں غیر معمولی شارپنیس نے رضا کو بہت سے ممالک میں مشہور کر رکھا تھا۔ تہمینہ بیگم تو صبح ہی ناراض ہو کر چلی گئی تھی۔ شامیر نے ہاتھ ایزل کی جانب بڑھایا تو ایزل اسپاٹ چہرے سے اسے دیکھنے لگی۔ اسمائل نہیں کرنی تو مت کرو، ابھی اپنا ہاتھ پکڑا دو، ورنہ سب کے سامنے بہت گندی والی کس کروں گا۔ وہ وارننگ دینے والے انداز میں لبوں پر مائنی خیز سی مسکراہٹ سجائے بولا، تو ایزل نے گھبراہٹ سے فوراً سے ہاتھ اس کی ہاتھ پر رکھا۔ شامیر نے پورے ہونٹ پھیلائے میڈیا کو اسمائل دی اور پھر ایزل کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھے۔ ایزل اس کی حرکت پر گھبراتے ہاتھ کھینچنے لگی، مگر شامیر نے انگلیاں اس کی انگلیوں میں الجھا دی تھی، جس کے سبب ایزل بس کلس کر رہ گئی۔ انہیں دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ ایزل کو اس نے کڈنیپ کیا ہے، سمیر نے منہ بنائے یسال کو دیکھ کر کہا، جس کی آنکھیں حد درجہ سرخ تھیں۔ سمیر نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جو ایزل کی کمر میں حائل شامیر کے بھاری ہاتھ پر اٹکی تھی۔ سر، ویسے میم کافی خوبصورت ہیں۔ وہ نیچے اترتے سیٹس پر بیٹھے تھے جب کسی صحافی نے شوشہ چھوڑا۔ وہاں موجود سبھی ہنسے تھے۔ ایزل کا چہرہ لمحوں میں سرخ پڑ گیا۔ وہ تو ہے، شامیر بیگ کی وائف اور خوبصورت نہ ہو، امپاسبل۔ شامیر کی آنکھوں میں ایزل کا عکس تھا۔ وہ ستائش سے اس کے حسین وجود کو دیکھ ہنستے ہوئے گویا ہوا تو سبھی نے اس کی تائید کی۔
اس کے بعد کافی دیر تک سوال جواب کا سلسلہ جاری رہا، جس کا جواب صرف شامیر ہی دے رہا تھا۔ سر میم اتنی خاموش کیوں ہیں؟ ایک لڑکی نے ہنستے ہوئے پوچھا تو شامیر نے آئی برو اچکاتے ایزل کو دیکھا اور پھر اس لڑکی کو۔ دراصل میری جان کو بالکل بھی پسند نہیں کہ مجھے کوئی غیر لڑکی دیکھے، تو بس آپ سب مجھے گھور رہی ہیں تو وائفی کو غصہ آ رہا ہے۔ وہ سر کو زور و شور سے جنبش دیتا بالکل سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اس کے ایک دم سے ایسی بات کرنے پر ایزل سٹپٹا سی گئی، خفا نگاہوں سے ان حسین نیلی نگاہوں میں گاڑی، تو مقابل نے ڈھیٹ پن سے کندھے اچکائے۔ محفل میں کافی دیر تک کہکے گونجتے رہے اور یسال ہر گزرتے لمحے اپنے اندر اٹھتے درد کو مزید بڑھتا محسوس کر رہا تھا۔ آپ کی پہلی ملاقات کب ہوئی اور شادی کیسے کی آپ نے؟ ایکچولی پہلے میں نے ایزل کو دیکھا تھا اور دیکھتے ہی فدا ہو گیا، پھر اس نے بھی مجھ سے محبت ہو گئی اور ہم دونوں نے شادی کر لی۔ شامیر نے 200 واٹ کی روشن بلب کی جتنی اسمائل پاس کرتے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ ایزل تلملا کر رہ گئی۔ غیر ارادی طور پر اس کی نگاہیں اٹھی تو یسال کو اپنی طرف نفرت سے دیکھتا پاتے اسے لگا جیسے اس کے جسم سے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ سانس سینے میں رک سا گیا تھا۔ یسال تیزی سے وہاں سے باہر کو بھاگا۔ ایزل کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ شامیر ایزل کے اچانک سے اٹھنے پر حیرت زدہ سا رہ گیا۔ میڈیا والے بھی گردنیں گھمائے اسے دیکھ رہے تھے۔ رضا نے شامیر کو اشارہ کیا جو سر کو ہاں میں ہلاتا ایزل کے پیچھے بھاگا۔ یسال! اپنی پشت پر سے آتی ایزل کی آواز پر یسال کے قدم ایک دم سے تھم سے گئے۔ اوہ مسز شامیر بیگ، آپ کو یاد ہے میرا نام؟ مجھے تو لگا تھا اب تو میرا امیر کبیر ہو گئی ہوگی، کہاں یاد ہوگا کہ کوئی یسال بھی تھا، وہ اذیت سے کہتا اپنی سرخ آنکھوں کو بازو سے رگڑنے لگا۔ ایزل نے کپکپاتے لبوں کو میچ لیا۔ آنسو روانی سے اس کے حسین آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ اسے لگا کہ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو، ایک ایسا خواب جو وقت پورا ہوتے ہی ختم ہو جائے گا۔ یسال! ایزل اسے بتانا چاہتی تھی کہ اسے شامیر سے شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، بلکہ وہ تو آج بھی یسال سے محبت کرتی تھی، مگر الفاظ تو جیسے منہ سے ادا ہی نہیں ہو پا رہے تھے۔ ایزل کیا کر رہی ہو یار، باہر کیوں آئی ہو؟ شامیر ایزل کے قریب آتے ہی فکر مندی سے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے پوچھنے لگا۔ یسال نے استحسائیہ نگاہوں سے ایزل کو دیکھا تو ایزل نے فوراً سر کو نفی میں ہلایا۔ ایسا کچھ نہیں ہے یسال۔ یسال کو پھر سے جاتا دیکھ ایزل بھاگتے آگے بڑھی اس کے بازو کو تھام چکی تھی۔ شامیر نے پلٹتے ایزل کو دیکھا، ماتھے پر ایک دم سے بل نمودار ہوئے تھے۔ وہ ایزل کے ہاتھ میں موجود اس لڑکی کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ ضبط سے اس کی نیلی آنکھوں میں سرخی کی ڈوریاں تیرنے لگیں۔ مجھے لگا تھا کہ شاید اس لڑکے نے تمہیں زبردستی کڈنیپ کیا ہوگا۔ امی کہتی رہی کہ تم ٹھیک لڑکی نہیں ہو، مگر میں تو دن رات پاگلوں کی طرح تمہیں چاہتا رہا۔ تم چھوڑ کر چلی گئی تب بھی تمہیں ڈھونڈنے کے لیے ہلکان ہوتا رہا، مگر کتنا غلط تھا نا میں۔ نہیں ایسا نہیں ہے یسال۔ شٹ اپ ایزل، اب مجھے کچھ بھی نہیں سننا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں تمہاری سچائی۔ جتنی معصوم بنتی ہو تم اتنی ہی چالاک ہو۔ مجھے استعمال کرتی رہی، میری محبت کا مذاق بناتی رہی۔ جاؤ جیو اپنی عیش و عشرت بھری زندگی۔ اپنا ہاتھ ایزل کے ہاتھ سے چھڑواتے یسال نے اسے پیچھے کو دھکا دیا۔ ایزل لڑکھڑاتی گرنے لگی مگر شامیر نے تیزی سے اسے تھاما۔ ہاؤ ڈیئر یو! تو نے کیسے پش کیا ایزل کو؟ شامیر لمحوں میں یسال پر جھپٹا تھا، اسے گریباں سے دبوچتے وہ غراتے ہوئے لہجے میں دھاڑا تھا۔ ایزل کا وجود خوف سے لٹھے کی مانند سفید پڑا تھا۔ ارے بڑی تکلیف ہو رہی ہے اپنی بیوی کی؟ تو کیا جانتا ہے یہ لڑکی کیسی ہے؟ ارے مجھ سے راتوں کو چھپ چھپ کر ملتی رہی ہے یہ، میری محبت کا دم بھرتے نہیں تھکتی تھی، اور اب تیرے ساتھ یہ گیم کھیل رہی ہے۔ دیکھنا تیرے بعد کسی تیسرے۔ اس سے پہلے کہ یسال اپنا جملہ مکمل کرتا، شامیر نے کھینچ کر مکہ اس کے جبڑے پر مارا۔ یسال ایک دم سے درد سے بلبلا پڑا۔ شامیر نے پھر سے اس کے جبڑے پر مکہ جڑا تھا۔ کوئی دوسرا، کوئی تیسرا نہیں، صرف شامیر بیگ۔ سنا تو نے؟ صرف شامیر بیگ۔ تو بتائے گا مجھے کہ میری بیوی کیسی ہے؟ یسال پلیز اسے چھوڑ دو۔ سمیر جو یسال کو ڈھونڈتا باہر آیا تھا، یسال کی ناک سے بہتے خون کو دیکھ ایک دم سے بھاگتا آگے آیا تھا اور شامیر کی گرفت سے اسے چھڑانے لگا۔ لے جاؤ اس کمینے کو، اگر یہ نظر آیا نا آئندہ میرے گھر کے آس پاس تو بوٹی بھی نہیں ملے گی اس کی۔ وارننگ دے رہا ہوں تجھے میں، چل اب نکل یہاں سے۔ وہ غصے سے چیختے ہوئے بولا تھا۔ گارڈز!
شاہمیر کی داڑھ پر گارڈز لمحوں میں وہاں پہنچے۔ ایزل لب بھیجے اندر کی طرف بھاگی تھی۔ شاہمیر نے ایک نفرت بھری نگاہ یسال پر ڈالی اور خود بھی ایزل کے پیچھے اندر کی طرف بھاگا۔ شاہمیر کیا ہوا ہے؟ ایزل کہاں ہے؟ رضا جیسے تیسے میڈیا کو ہینڈل کرتے باہر آئے تھے۔ مین گیٹ سے نکلتے آدمی کی پشت کو دیکھ انہوں نے متفکر سے لہجے میں پوچھا تھا، ڈیڈ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، آپ ریلیکس رہیں۔ بل ایزل تھوڑا گھبرا گئی تھی تو اس لیے باہر نکل آئی۔ وہ ہر بار کی طرح مہارت سے جھوٹ بولتا مسکرانے لگا۔ شکر ہے خدا کا، میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ یار آپ روم میں جا کر ریسٹ کریں، میں ہینڈل کر لوں گا سب کچھ۔ شاہمیر نے انہیں ریلیکس کرتے ساتھ ہی وقاص کو اشارہ کیا جو سر کو خم دیے آگے بڑھا۔ ارے بیٹا، تم نے کبھی سنبھالا نہیں، ان سب چیزوں کو کیسے ہینڈل کرو گے؟ رضا نے اپنی پریشانی ظاہر کی۔ ڈیڈ کرتا نہیں ہوں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ جائیں اور پرسکون ہو کر سو جائیں۔ وقاص اپنے ہاتھوں سے ڈیڈ کو میڈی دینا۔ بیٹا میں ٹھیک ہوں، تم کیوں کل سے بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہو؟ جانے کون سی میڈیسن اٹھا لائے ہو؟ رضا نے خفگی ظاہر کی تو شاہمیر مسکرایا۔ ڈیڈ بھروسہ رکھیں، ابھی آپ کی بہت ضرورت ہے، ایسا کچھ اچھا ہی کھلاؤں گا، وہ اپنی پرانی ٹون میں کہتا رضا کے گھرنے پر آنکھ ونک کر گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھ لینا سب کچھ، اور ہاں ایزل کو محبت سے سمجھاؤ، آپ سے اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو۔ بیٹا اس بچی کو کوئی دکھ مت دینا، رضا نے اس کے کندھوں کو تھپکتے سنجیدگی سے کہا۔ شاہمیر نے فوراً سے سر کو ہاں میں ہلایا تو رضا مسکراتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھے۔ یسال کیا ہوا ہے؟ یہ کس سے جھگڑا کر کے آئے ہو تم؟ کس نے مارا ہے میرے بچے کو؟ سمیر اسے گھر لایا تھا، اس وقت وہ جس قدر اذیت کا شکار تھا سمیر کو یہی ٹھیک لگا، مگر ذکیہ تو یسال کے چہرے سے بہتے خون کو دیکھ ہی بے چین ہوئی تھی۔ آنٹی کچھ نہیں ہوا، وہ بس… امی آپ چاہتی ہیں کہ میں سفینہ سے شادی کروں؟ سمیر کے ہاتھ سے اپنا بازو آزاد کرواتے یسال نے بے حد سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اس کے اندر لگی آگ کی غمازی کر رہی تھیں۔ بکھرا حلیہ شکست خوردگی کا ساماں تھا۔ سفینہ جو کچن میں کھانا گرم کر رہی تھی، یسال کے منہ سے یہ سنتے اس نے ماتھے پر بل ڈالے۔ ہاں بیٹا چاہتی ہوں، مگر کچھ نہیں، میں ابھی اور اسی وقت سفینہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یسال نے بالکل سرد لہجے میں کہا تھا۔ سمیر اور ذکیہ ہکا بکا سے سن رہے تھے۔ ارے کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ ایسے ہوتی ہے شادی؟ کیا آگے کم عزت مٹی میں ملی ہے جو رہی سہی کسر تم پوری کرنا چاہتے ہو؟ پرویز صاحب جو کمرے سے باہر نکلے تھے، یسال کے آخری جملے پر وہ روبدار آواز میں بولے، اگر آپ نہیں چاہتے کہ میں یہ گھر چھوڑ کر جاؤں تو ابھی اور اسی وقت میرا نکاح سفینہ سے کروائیں۔ یسال کے تاثرات اب بھی ویسے ہی تھے، سنجیدگی بھری سپاٹ۔ لو سن لو اپنے بیٹے کی بکواس۔ ارے کیا ہو گیا ہے آپ کو کہ اگر کہہ رہا ہے تو کیا حرج ہے؟ جاؤ سمیر بیٹا، مولوی اور گواہان کا بندوبست کرو۔ اللہ اللہ کر کے تو میرا بچہ مانا ہے نکاح کو، میں آج ہی اس کا نکاح کرواؤں گی۔ سفینہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا تھا بہت عجیب تھا۔ وہ یسال کے اس اچانک سے لیے گئے فیصلے پر حیران تھی، مگر وہ انجان تھی کہ جس محبت کے پیچھے وہ خوار ہوتی رہی ہے وہی محبت اس کی نفسانیت کو کیسے نوچے گی، اس کی عزت نفس کو کیسے رون کر اسے جیتے جی زندہ لاش بنا دے گی۔ وہ سارا فنکشن اچھے سے اختتام تک پہنچائے۔ اب سبھی کے چلے جانے کے بعد تھوڑا تھکا ہارا روم میں آیا۔ ایزل باہر نہیں آئی تھی دوبارہ، جس کی وجہ سے شاہمیر کو اس کی طبیعت خرابی کا جھوٹ بولنا پڑا۔ وہ بے حد خوش دلی سے اس فنکشن کو سارٹ آؤٹ کرتا رہا تھا، مگر ذہن ابھی تک ایزل کی نم نگاہوں پر اٹکا تھا۔ جو محبت، جو چاہت اس نے اس حسین غزالی آنکھوں میں یسال کے لیے دیکھی تھی، ایسی چاہت اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے وہ صوفے پر آڑا ترچھا گرا تھا جب مسز مارگن کھانے کی ٹرے لیے روم میں آئی۔ آپ رکھ دیں، میں کھلا دوں گا ایزل کو، وہ تھکے ہوئے لہجے میں آنکھیں مودے بولا، تو مسز مارگن روم سے نکل گئیں۔ شاہمیر نے کوٹ اتار نیچے پھینکا اور ایک گہری سانس فضا کے سپرد کرتے وہ ایزل کو ڈھونڈتا باتھ روم میں پہنچا۔ اسے وہاں نہ پاتے شاہمیر کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے تھے۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ وہ یہیں کہیں تھی، اسی روم میں۔ جبھی وہ سوئمنگ ایریا کی جانب گیا، دروازہ کھول جیسے ہی اس نے نگاہیں اٹھائے سامنے دیکھا
قدم ایک دم سے تھمے تھے۔ ایزل وہیں پول کے پاس بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے حجاب میں مقید آبشار اس وقت اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ یقیناً وہ رو رہی تھی۔ شامیر نے تعصب سے سر کو نفی میں ہلایا اور چلتا اس کے قریب گیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، میں نے کہا ہاتھ چھوڑو میرا۔ شامیر نے جھکتے اس کی نازک کلائی کو دبوچے اسے ایک دم سے کھڑا کیا۔ ایزل کے سمجھنے سے پہلے ہی وہ اسے گھسیٹتا اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ جب ایزل نفرت سے غرائی اپنی کلائی چھڑوانے کو مچلنے لگی، جبکہ شامیر بنا اثر کیے اسے کھینچتا سیدھا واش روم میں گھسا۔ اب اس کا ہاتھ رگڑ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرا ہاتھ شامیر۔ وہ پانی سے ایزل کے ہاتھ کو دھو رہا تھا۔ جب ایزل نے ماتھے پر بل ڈالے نفرت سے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی۔ شٹ اپ، خاموش رہو۔ شامیر نہایت بدتمیزی سے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے دھڑا تھا۔ ایزل خوفزدہ سی ایک دم سے جگہ سے اچھلی تھی۔ آنسو ایک بار پھر سے اس کی حسین آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ مجھے بالکل نہیں پسند کہ تم کسی کو ٹچ کرو ایزل، آئندہ خیال رہے۔ اس کی آنسو دیکھ وہ لمحوں میں نرم پڑا۔ ایزل کے ہاتھ کو سہلاتے سنجیدگی سے بولا۔ ایزل نے خفا نگاہوں سے اسے دیکھ لب بھیج لیے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے شامیر، تم مجرم ہو، قاتل ہو میری خوشیوں کے۔ اس کے سینے پر اپنے نازک ہاتھ مارتی وہ چلائی تھی۔ نہ تم میری زندگی میں آتے، نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ تمہاری وجہ سے یسال نے مجھے جھوٹا کہا، میری محبت کو گالی دی۔ میں نے کبھی اپنی محبت میں بے ایمانی نہیں کی تھی۔ بچپن سے اسے چاہا بنا کسی غرض سے، اور اب جب میری محبت کو منزل ملنے والی تھی تم نے سب تباہ کر دیا، سب کچھ چھین لیا مجھ سے۔ شامیر سپاٹ چہرے سے ایزل کے رونے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایزل اسے پش کرتی جا رہی تھی، اپنا غصہ اس کے سینے پر مکے برسا کر نکال رہی تھی، اور شامیر بس خاموش سرخ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جانے کیوں مگر ایزل کا اظہار محبت، وہ بھی یسال کے لیے، اس کے سینے پر دھکتی آگ جھلسا گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی اس یسال کو جان سے مار دے۔ ایزل، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کیا لگتا ہے تمہیں کہ وہ گھٹیا انسان تم سے سچی محبت کرتا ہے؟ محبت کرنے والے الزام تراشی نہیں کرتے، وہ اپنی محبت پر یقین رکھتے ہیں، نہ کہ آنکھوں دیکھے کو سچ مان لیتے ہیں۔ دور رہو مجھ سے، میری نفرت آج بڑھ گئی ہے تمہارے لیے۔ تم کسی کی ہمدردی کسی کے ساتھ تک کے قابل نہیں ہو شامیر رضا بیگ، تو دیکھنا کیسے ذلیل و رسوا ہو گے تم۔ وہ غصے میں پھر سے اسے کوسنے لگی تھی۔ شامیر جبڑے بیچے ایک دم سے خاموش رہ گیا۔ میں ہوں ہی گھٹیا کمینہ خونی درندہ، مگر ایک بات یاد رکھو ایزل شامیر بیگ، تمہاری قسمت میں یہی درندہ لکھا گیا ہے، اور میرے سوا کوئی دوسرا مرد تمہیں چھونا تو دور، دیکھنے تک کی گستاخی کرے گا تو اس کی کھال ادھیڑ دے گا یہ شامیر رضا بیگ۔ ایک دم سے اپنا بھاری ہاتھ ایزل کی نازک کمر کے گرد حمائل کیے اسے جھٹکے سے اس نازک سی لڑکی کو اپنے قریب کیا۔ ایزل کی آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑے وہ جنون بھرے لہجے میں گویا ہوا تھا، چھوڑو مجھے۔ اپنی کمر پر مزید مضبوط ہوتی شامیر کی گرفت پر وہ تل ملائی، خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ جب شامیر نے ایک دم سے اسے باہوں میں بھرا تھا، ایزل نے غصے سے اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھا، جس کے چہرے کے ساتھ ساتھ گردن کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ وہ یقیناً غصہ قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایزل نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش رہ گئی۔ ایک بار پھر سے دونوں میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ شامیر اسے باہوں میں بھرے بیڈ پر لایا اور نرمی سے اسے بیڈ پر لیٹائے اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھے سنجیدگی سے ایزل کے چہرے کو دیکھنے لگا، جس کا دوپٹے سے عاجز نازک سراپا اسے کب سے بے چین کیے ہوتا۔ اب کیا ہے جان چھوڑو میری، پیچھے ہٹو، ایزل نے رخ موڑتے انتہائی بدتمیزی سے کہا تھا۔ شامیر نے آئی برو چکاتے اپنی شیو کو انگوٹھے سے مسلا۔ یو نو واٹ، ڈیڈ نے ہم دونوں کو بہت سی دعائیں دی ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں سب کچھ بھلا کر اپنی زندگی کی نئی شروعات کریں۔ ایزل کی دودھیالہ گردن کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوتے وہ محمود صلح جو لہجے میں بولا۔ نیلی آنکھوں میں حرارت سی ابھری تھی۔ موڈ ایک دم سے فریش ہوا۔ شامیر دور رہو۔ شامیر نے اپنے دہکتے لب ایزل کی دودھیالہ گردن پر رکھے تو وہ مچل اٹھی۔ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی وہ اپنی کمر کے گرد لپٹے اس کے ہاتھ کو کھولنے لگی۔ دل ایک دم سے نئے خوف کے زیر اثر دھڑک رہا تھا۔
وہ مر کر بھی شامیر کو اپنے قریب نہ آنے دیتی اور یہاں وہ خود اس کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ شامیر، جو کچھ بھی ہوا میں اس کے لیے برا فیل کرتا ہوں یار، مگر میں سیریس ہوں تمہارے لیے، اپنی زندگی تمہارے ساتھ اچھے سے گزارنا چاہتا ہوں۔ شامیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سچے دل سے کہا تھا۔ ایزل ایک پل کو خاموش سی رہ گئی۔ وہ کسی بھی طرح اسے خود سے دور کرنا چاہتی تھی، وگرنہ جو جذبات وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ چکی تھی وہ کبھی بھی اسے خود سے دور نہ کر پاتی۔ آئی نیڈ یو ایزل۔ وہ اس کے بے حد قریب ہوتے شامیر نے گہری خاموشی کرتے اپنے لب ایزل کی پیشانی پر رکھے۔ ایزل نے ایک دم سے خوف سے آنکھیں مضبوطی سے بند کر لی۔ شامیر، نو! ایزل نے ایک دم سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کیا تو شامیر ایک دم سے غصے سے اٹھا تھا۔ میز پر رکھے واز کو ایک دم سے آپے سے باہر ہوتے غصے سے نیچے پھینکا۔ ایزل اس کی اس قدر سخت ریئیکشن پر سہم سی گئی تھی۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا ایک کے بعد ایک روم کا سارا سامان توڑتا جا رہا تھا۔ ایزل نے روتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسے خوف آنے لگا تھا شامیر سے۔ شامیر بری طرح سے چیختا چلاتا اپنی شرٹ کو پھاڑ نیچے پھینک گیا۔ اسٹاپ اٹ ایزل، کہاں جا رہی ہو؟ وہ غصے سے بھرا پیچھے مڑا تو ایزل کو بھاگتا دیکھ وہ دانت پیستے سرخ چہرے سے اس کی جانب بڑھا۔ شامیر، نہیں، چھوڑو مجھے، جسٹ شٹ اپ، بتاؤ کیا کمی ہے مجھ میں؟ وہ اسے کندھوں پر لاتے دوبارہ سے بیڈ پر پھینکتا بکھرے ہوئے سے حلیے میں استفسار کرنے لگا۔ شامیر، دور دیکھو، ہم صبح بات کریں گے۔ ایزل کو وہ اس وقت کوئی پاگل مجنوں لگا تھا۔ اس نے تیزی سے کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ خوبصورت ہوں، پڑھا لکھا ہوں، وہ مقام وہ جگہ دی تمہیں جس کے لیے ایک دنیا مرتی ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتا اس کے دونوں بازوؤں کو اپنی آہنی گرفت میں لیے دھاڑا تھا۔ اس کی بھاری انگلیاں ایزل کے بازوؤں میں بری طرح سے پیوست ہو رہی تھیں۔ آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ اب نمی بھی تیر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شامیر اس قدر جذباتی کیوں کر ہو رہا ہے۔ وہ اسے کسی بھی طور سمجھانا چاہتی تھی کہ جو کہ فی الحال ناممکن ہی تھا۔ میں نے سب کچھ بھلا کر تمہیں دل سے اپنایا، بولو کیا کمی ہے مجھ میں؟ دنیا کی لاکھوں لڑکیاں مجھے حاصل کرنے کے لیے مجھے پانے کو ترستی ہیں، مگر تم کیوں بار بار میری تذلیل کرتی ہو؟ بتاؤ مجھے کیا کمی ہے مجھ میں؟ وہ پاگلوں کی طرح اسے جھنجھوڑتا چلایا تھا۔ ہے کمی تم میں، سنا تم نے، ہے کمی تم میں۔ ایزل ایک دم سے دھاڑی تھی۔ شامیر حیرت زدہ سا ساختہ اپنی سرخ نیلی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ صرف پیسہ دولت، اس کے سوا کیا ہے تمہارے پاس؟ وہ اسے پیچھے کو دھکا دیتی اب چلائی تھی۔ شامیر سوالیہ نگاہوں سے اس کے حسین چہرے کو دیکھنے لگا جس کا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ ارے تم تو ایک مومن بھی نہیں ہو، جانتی بھی ہو ایک مومن کون ہوتا ہے؟ چھوڑو، تم کیا جانو، تم جاؤ جا کر شراب پیو، لڑکیوں کے ساتھ دل بہلاؤ، یہی ہے تمہاری سو کالڈ لائف۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ اچھالتے اس کی ذات پر وار کرتی سر کو نفی میں ہلا گئی۔ اگر میں مومن بن جاؤں تو؟ چند لمحوں کی گہری خاموشی کے بعد شامیر کی سنجیدگی بھری سرد آواز ماحول میں گونجی۔ کیا؟ ایزل نے چونکتے ہوئے اسے دیکھ پوچھا، جسے دیکھ کہیں سے بھی یہ گمان نہیں ہو رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ شامیر نے اپنے سرخ لبوں پر زبان پھیری، 2 قدم اٹھائے مزید اس کے قریب ہوا۔ اگر میں مومن بن جاؤں تو کیا تب تم اپنا لو گی مجھے؟ اس کے لہجے میں سوال سے زیادہ بے چینی پنہاں تھی۔ ایزل حیرت سے آنکھیں پھیلائے اس حسین مرد کو دیکھ رہی تھی جس کے منہ سے ادا ہوئے یہ الفاظ ایزل تو کیا کسی بھی لڑکی کو شاک کرنے کے لیے کافی تھے۔ یہ ناممکن ہے شامیر، ایزل نے بے چینی سے کہتے نگاہیں پھیر لیں۔ وہ مڑتی روم سے نکلنے لگی جب شامیر نے اسے پھر سے بازو سے پکڑا۔ میری بات کا جواب دو۔ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا اور ایزل کو اب اس کے لہجے، اس کی آنکھوں سے بھی خوف آ رہا تھا۔ اگر تم سچ میں خود کو بدل پائے تو میں کوشش کروں گی تمہیں اپنانے۔ کوشش نہیں ایزل، آئی وانٹ یو ان ایوری کیس۔ میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں ایزل، نہ کہ اس وجود کو۔ میں اپنا ہر لمحہ تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ شاید تم بھول چکے ہو شامیر کہ تم اسی وجود کی طلب میں یہاں تک پہنچے ہو، ایزل نے اس کی آنکھوں میں دیکھ مضبوط لہجے میں کہا۔ شامیر نے بے بسی سے آنکھیں میچ لیں۔ مگر اب سب بدل چکا ہے ایزل، میں سمجھا نہیں پاؤں گا، مگر اتنا جان لو کہ میں تمہاری خواہش کے مطابق ڈھل جاؤں گا۔ وہ پختہ یقین سے کہتا
اس کے بازو کو نرمی سے چھوڑ گیا۔ تو ٹھیک ہے، اگر تم ایک کامل مومن بن گئے شاہ میر، تو میں ایزل جاوید تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں سب کچھ بھلا کر تمہارے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کروں گی۔ ایزل نے سنجیدگی سے کہا تو شاہ میر کی آنکھیں ایک پل کو چمکی۔ وہ کافی دیر تک اس ساحرہ کی پشت کو آنکھوں سے اوجھل ہونے تک دیکھتا رہا تھا، جو بے چینی سے روم سے نکل گئی تھی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ اچھی لگی ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔